واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا زبان کے بارے میں، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان کی جسامت چھوٹی ہے مگر اس سے ہونے والا گناہ بڑا موٹا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اپنے دو اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کے وسط میں گھر ملنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری جو رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال پر جنت ملنے کا وعدہ ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو بالکل نہیں چلانا چاہیے۔ سیدنا صدیق کے غلام اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ نام ابوبکر اور لقب صدیق، اور وہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں تو ہم تو جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف جھوٹ نظر آئے گا، ہر طرف جھوٹ، کیا سیاست، کیا عدالتیں، کیا سرکاری محکمے، جہاں دیکھو جھوٹ جھوٹ عام ہو گیا ہے جھوٹ۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بیمار نہیں ہے اور ڈاکٹر اس کو بیماری کا سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیتا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے اس کی۔ قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے، اس نے اوپر پر جہنم کے عذاب کو واجب کر لیا۔ یعنی ایسی جھوٹی گواہی دینے سے بندے کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی اسلام نے کھڑے ہو کر واعظ فرمایا جس نے یہ بھی فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ اب دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، تو جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔